السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 237 آیت نمبر 75 سے 122 تک، لیسن نمبر 237 آیت 75 to 122۔ لفظی ترجمہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نادانا پکارا ہم کو، نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ پس البتہ کتنے اچھے ہیں، المجیبون جواب دینے والے، وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم کرب عظیم سے، وجعلنا اور رکھا ہم نے، ذریتہ اس کی نسل کو، ہم الباقین وہی باقی رہنے والے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر، باقی رکھا ہم نے اس پر، فی الآخرین بعد والوں میں، سلام سلام ہے، علی نوح نوح علیہ السلام پر، فی العالمین جہان والوں میں، انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو، انہ بے شک وہ، من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ثم پھر، اغرقنا غرق کیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو، وَإِنَّ اور بے شک، من شیعتہ اس کے تابعین میں سے، گروہ میں سے، لَإِبْرَاهِيمَ البتہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اذ جاء ربہ جب وہ آئے اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم قلب سلیم کے ساتھ، سلامت دل کے ساتھ، اذ قال لأبیہ جب اس نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون کس کی تم عبادت کرتے ہو، اَإِفْكًا کیا گھڑے ہوئے، آلہتاً الہوں کو، دون اللہ اللہ کے سوا، تریدون تم چاہتے ہو، فما ظنکم تو کیا ہے گمان تمہارا، برب العالمین رب العالمین کے ساتھ، فنظر تو اس نے دیکھا، نظرتاً ایک بار دیکھنا، فی النجوم تاروں میں، فقال تو کہا، انی سقیم بے شک میں بیمار ہوں، فتولوا تو چلے گئے، عنہ اس سے، مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے، فراغ الی آلہتہم تو وہ چپکے سے گیا ان کے الہوں کی طرف،
فقال، تو اس نے کہا، الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم، کیا ہے تم کو؟ لا تنطقون، تم بولتے نہیں ہو؟ فراغ علیہم، تو چپکے سے گیا ان پر، ضربن، ضرب لگاتے ہوئے، بالیمین، دائیں ہاتھ سے، فاقبلوا الیہ، تو وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف، یزفون، دوڑتے ہوئے، قال، کہا، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، جو تم تراشتے ہو یا جن کو تم تراشتے ہو، واللہ خلقکم، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو، وما تعملون، اور جو تم بناتے ہو، قالوا ابنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک بھٹی، فالقوہ، پھر ڈالو اس کو، فی الجحیم، جہنم میں، فارادوا بہ، تو انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ، کیدن، چال چلنے کا، فجعلناہم، تو کر دیا ہم نے ان کو، الاسفلین، سب سے نچلا، وقال، اور اس نے کہا، انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدینی، ان قریب وہ رہنمائی کرے گا میری، ربی، اے میرے رب، حبلی، عطا کر مجھ کو، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے، فبشرناہ، تو خوشخبری دی ہم نے اس کو، بغلام حلیم، بردبار لڑکے کی، فلما، پھر جب، بلغا، پہنچا، معہ، اس کے ساتھ، السعی، دوڑ دھوپ کو، یعنی بلوغت کی عمر کو، قال یا بنی، کہا اے میرے بچے، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے، فی المنام، خواب میں، انی، کہ میں، اذبحک، ذبح کر رہا ہوں تجھ کو، فانظر، تو دیکھ، ماذا ترا، کیا کچھ تو دیکھتا ہے، یعنی کیا تیرا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے، قال، کہا، یا ابتی، اے ابا جان، افعل، کر لیجے، ما تؤمر، جو آپ حکم دیے جاتے ہیں، ستجدنی، ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں مطیع ہوئے، وتلہ للجبین، اور گرا دیا اس کو پیشانی کے بل، ونادیناہ، اور پکارا ہم نے اس کو، ان یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، انا، بے شک ہم، کذالک، اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، ان ھذا، بے شک یہ،
لہو البلاء المبین، البتہ وہ آزمائش تھی کھلی. وفدیناہ، اور چھڑا لیا ہم نے اس کو، بذبح عظیم، ایک بڑی قربانی کے ساتھ. وترکنا علیہ، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر، فی الآخرین، بعد والوں میں. سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. انہ، بے شک وہ، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو ساتھ اسحاق علیہ السلام کے. نبیًا، ایک نبی، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے. وبارکنا علیہ، اور برکت ڈالی ہم نے اس پر. وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر. ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے. محسن، کوئی محسن ہے. وظالم، اور کوئی ظالم ہے. لنفسہ، اپنے نفس کے لیے. مبین، کھلم کھلا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق. مننا، ہم نے احسان کیا. علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو. وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو. من الکرب العظیم، کرب عظیم سے. وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے مدد کی ان کی. فَكَانُوا، تو تھے وہ. ہم الغالبین، وہی غالب آنے والے. وَآتَيْنَاهُمَا، اور دی ہم نے ان کو. الکتاب المستبین، روشن کتاب. وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو. الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان پر بعد والوں میں. بریکٹ میں لکھیے ذکر خیر. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو اوپر موسیٰ اور ہارون کے. انا کذالک، یقیناً ہم اسی طرح. نجزی المحسنین، بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. انہما، بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق. نادا، پکارا. نا، ہم کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو. نوح، نوح نے علیہ السلام. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس تو، لا البتہ، نعمہ کتنے اچھے ہیں. المجیبون، ہم جواب دینے والے. مجیبون، مجیب کی جمع ہے. نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی پکار یعنی ان کی دعا کا کتنا اچھا جواب دیا، یعنی ان کی دعا کو قبول کر لیا. نوح علیہ السلام نے کب پکارا؟ جب وہ اپنی قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے. انہیں دن رات اللہ کی طرف بلانے کے بعد، حجت تمام کرنے کے بعد. سورۃ نوح میں آتا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا ہے.
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انک ان تذرہم، اے رب اگر تو انہیں چھوڑ دے گا اس زمین پر یوں ہی فساد کرنے، یضلوا عبادک، تو یہ بھٹکاتے رہیں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہ جنم دیں گے مگر فاجر و کفار یعنی ناشکر لوگوں کو، انکار کرنے والوں کو، یعنی آئندہ ان کی نسلیں بھی سیدھے رستے پر نہیں ہوں گی۔ تو اس ساری صورتحال میں جب انہوں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، اور قوم نے مان کر نہ دیا بلکہ سخت مخالفت کی، حتیٰ کہ آپ کی بیوی اور بیٹا بھی اس ماحول کے اثر سے متاثر ہو گئے، تو اس پر انہوں نے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اے رب تو میری مدد فرما۔ اور پھر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ۔ تو ان کی یہ دعا سن لی گئی، قبول کر لی گئی۔ فلنعم المجیبون، تو ہم کس قدر اچھے ہیں قبول کرنے والے۔ سورۃ الصافات کے شروع میں ہم نے 2 گروہوں کے بارے میں پڑھا۔ ایک ہیں گمراہ ہونے والے جن کا ذکر پیچھے آیا، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، کہ اولین کی اکثریت گمراہ تھی۔ تو اس کی اب یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ وہ اکثریت کیا تھی، اور اس اکثریت میں سب سے پہلی مثال قوم نوح کی ہے کہ جن میں سے صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے اور باقی سارے کے سارے بھٹکے ہوئے تھے، یعنی ایک واسٹ میجورٹی، بہت بڑی تعداد، اکثر الاولین۔ دوسرا گروہ مخلصین کا گروہ کہ جن کو اللہ نے چن لیا، اور ان کے نمائندہ ہیں نوح علیہ السلام، کہ جنہوں نے توحید کا پیغام آخری دم تک اپنی قوم کو پہنچایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو نجات دی، یعنی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اس کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو۔ اہل سے مراد صرف ان کا خاندان نہیں، کیونکہ خاندان کے بھی کچھ لوگ ساتھ نہیں تھے، اس سے مراد ان کے خاص لوگ ہیں، یعنی اہل ایمان۔ من الکرب العظیم، کرب عظیم سے۔ کرب تکلیف اور تنگی کو کہتے ہیں جو سعہ کی ضد ہوتا ہے، یعنی وسعت کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ سخت غم، رنج، دل کی گھٹن، مصیبت، اور العظیم بہت ہی بڑی۔ وہ کیا بڑی مصیبت تھی؟ ایک مصیبت تو یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو جتنا اللہ کی طرف بلایا وہ اتنا ہی اور دور بھاگے، یعنی قوم کا انکار اور ان کا تمسخر کرنا اور مذاق اڑانا۔ اللہ کی طرف بلانے والے کے لیے اس سے بڑی اذیت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ اس کی بات سمجھ کر نہ دیں، مان کر نہ دیں، اور پھر اپنی آخرت کے بارے میں بے خوف اور بے فکر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی کیا تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِرٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ تو ایک تو کرب عظیم یہ کہ وہ دن رات جو تکلیف دیکھنا تھی اللہ نے اس تکلیف سے ان کو نجات دے دی، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد غرق ہونے کی تکلیف، کیونکہ ڈوب کر مرنا اتنا تکلیف دہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے، جبکہ اسے نجات کی بھی امید ہو ایک طرف، اپنی موت کو آتا دیکھے اور پھر آہستہ آہستہ پانی اندر جائے اور پھر انسان ڈوبے اور اس میں ختم ہو، تو یہ ایک بہت بڑا کرب ہے۔ یعنی موت سے بڑا کرب اور کیا ہو سکتا ہے کسی کے لیے، یعنی حقیقی دکھ اور غم اور پریشانی، اور خاص طور پر جب موت سامنے کھڑی نظر آئے۔ اس وقت آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کس طرح پانی زمین سے بھی پھوٹ رہا تھا اور آسمان سے بھی اتر رہا تھا، اور نوح علیہ السلام ایمان والوں اور چند اور مخلوق کے ساتھ کشتی پہ سوار تھے، اور ایک ایک موج جو تھی وہ پہاڑ کی طرح تھی، تو ان موجوں پر کشتی بھی تھی۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب وہ موج اوپر جاتی ہوگی تو کشتی بھی لا محالہ اوپر کو جاتی ہوگی، اور جب موج نیچے کو جاتی ہوگی تو کشتی بھی ڈول کر نیچے کو آتی ہوگی۔ تو بڑی بڑی موجوں کے اوپر کشتی کا تیرنا، اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اس قوم کو اور اس کے گھروں کو اور جانوروں کو اور ساری مخلوق کو ڈوبتے دیکھنا، اور اس
تکلیف اور غم کے موقع پر ان کا بچا لیا جانا، یہ کیا تھا؟ کرب عظیم سے نجات دیا جانا. تو فنجیناہ وأہلہ من الکرب العظیم. تو اہل کو کرب کس چیز کا تھا؟ ان کا کرب بھی یہی غرق کی موت تھی، یعنی غرق ہونے کی موت کو سامنے دیکھنا. تو ان کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو ہم نے اس بڑی مصیبت سے، بڑی آفت سے، اس تباہی سے، اس غرق ہونے سے محفوظ رکھا، بچا لیا، کیونکہ وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی موت بھی تھی. یعنی موت تو ویسے بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے، کہاں یہ کہ وہ عذاب کی شکل میں کسی پر نازل ہو. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، بچوں نے بہت اصرار کیا تو میں ان کے ساتھ پائرٹ بوٹ پہ بیٹھ گئی، لیکن کبھی مجھے وہ بھولتا نہیں منظر کہ جب کشتی بالکل سیدھی ہو جاتی ہے جا کر، یعنی وہ جھولے ایک طرف سے اور وہ بالکل سٹریٹ ہو جاتی، اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ واقعی آپ نیچے گر ہی جائیں گے، اور پھر دوسری طرف اسی طرح، اور پھر وہ رکتی تھوڑی ہے کہ آپ اگر روئیں چیخیں تو وہ رک جائے. تو اس وقت مجھے کشتی نوح ہی یاد آ رہی تھی. پانی کا ایک سمندر ہو اور اس پر انسان یوں ہچکولے کھا رہا ہو، اوپر سے نیچے آ رہا اور نیچے سے اوپر. ویسے ہی آپ نے کبھی سفر کیا ہو سمندر کا تو سی سکنس ہوتی ہے، وہ عام طور پر بہت زیادہ سی کے رف ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ جو منظر تھا اور یہ جو سواری تھی اور یہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کی تباہی تھی، یہ سب کیا تھا؟ کرب عظیم تھا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، ذُرِّيَّتَهُ اس کی اولاد کو، ہم وہی، الباقین باقی رہنے والے، یعنی اس کی اولاد ہی بس باقی رہنے والی تھی، باقی سب تو تباہ ہو گئے. باقین جمع ہے باقن کی، قاف کے نیچے دو زیر لگا کے باقن. کہا جاتا ہے کہ آپ کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا تو غرق ہو گیا، جس کا ذکر پیچھے تفصیل کے ساتھ آپ سورۃ ہود میں پڑھ چکے ہیں، اور باقی 3 سام، حام اور یافس تھے. اور یہ بھی تفاصیل میں آتا ہے کہ سام کی اولاد میں عرب، فارس یعنی ایرانی اور رومی شامل ہیں، حام افریقن ممالک یعنی کالے لوگ شامل ہیں، اور یافس میں ترک اور یاجوج ماجوج اور چینی اور جاپانی اقوام کے جو باشندے ہیں، یعنی یہ ان کی اولاد پھر دنیا میں اس طرح پھیلی ان 3 بیٹوں سے. اور پھر انہی کی اولاد میں سے آگے نبوت بھی پھیلی، یعنی انہی کی اولاد میں آگے نبوت رکھی گئی، جس کا ذکر سورۃ الحدید کی آیت 26 میں آتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اور یہاں بھی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی زندگی کے اعتبار سے بھی باقی اور پھر دین کی خدمت کے اعتبار سے بھی انہی کی اولاد میں سے لوگوں کو چنا گیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. وَتَرَكْنَا اور چھوڑ دی ہم نے، علیہ اس پر یعنی اس کے بارے میں کیا چھوڑ دی؟ اچھی تعریف، الثناء الحسن، فی الآخرین آخری لوگوں میں یعنی بعد میں آنے والوں میں. آخرین کس کی جمع ہے؟ آخر کی. اور آخر کب تک ہے؟ آخرت تک، یعنی قیامت تک کے لوگوں میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا. ان کے بعد کے لوگ، ان کے بعد کی نسلیں انہیں پہچانتی ہیں، جانتی ہیں. اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام تاریخی اعتبار سے بہت ارلی پیریڈ کے پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی اس دور کے اگر لوگ نہیں بچے تو تاریخ کہاں سے بچی ہوگی، کتابیں کہاں بچی ہوں گی؟ اگر کوئی تھی اس وقت یا کوئی لکھنے پڑھنے کا کوئی سامان، وہ تو سب کچھ بہہ گیا ہوگا. پوری صفائی ہو گئی، صرف ضروری چیزیں اس کشتی پر رکھی گئی. تو اس کے بعد پھر نئے سرے سے دنیا کی تعمیر شروع ہوئی چند لوگوں کے ساتھ، فیو پیپل. اس میں آپ دیکھیے کہ ان چند لوگوں میں سے باقیوں کے نام اگر بیٹوں کے کچھ معلوم بھی ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کا نام بھی ہمیں نہیں پتا. لیکن نوح علیہ السلام کا نام اور ان کا کام اور ان کا ذکر خیر اللہ نے باقی رکھا. یہ کس کی دلیل ہے؟ مخلصین کی، جن کو اللہ چنتا ہے، جن سے اللہ اپنا کام لیتا ہے، پھر کس طرح ان کا ذکر خیر بھی محفوظ کر دیتا ہے.
سلام علی نوح، سلام نوح پر، فی العالمین جہان والوں میں، یعنی دنیا میں اول آخر جتنے بھی لوگ آئے ان میں سے نوح علیہ السلام چنے ہوئے بندوں میں سے تھے جن پر اللہ نے دنیا میں بھی سلام بھیجا. اور ایک سلام تو چنے ہوئے بندوں کو کہاں ملے گا؟ جنت میں، سلام قولا من رب الرحیم. لیکن اس جنت سے پہلے اللہ نے دنیا میں بھی کچھ لوگوں کو چن لیا اور ان پر سلام بھیجا، سلامتی بھیجی. اور پھر خاص طور پر اس طوفان میں ان کو جو سلامت رکھا، جس کا ذکر سورۃ ہود میں آتا ہے آیت 48 میں، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک انا کذالک نجزی المحسنین. انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، کس طرح؟ نوح علیہ السلام کی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، المحسنین سارے محسنین کو. اب جس کا جی چاہے محسن بنے، باقی محسنین کو بھی ہم اسی طرح چن لیتے ہیں، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یعنی یہ خصوصیت مخلصین ہونے کی صرف انہی کے ساتھ مخصوص نہیں، جو بھی ایسا کرے گا، جو بھی نوح علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرے گا، اس پر بھی ہماری طرف سے سلامتی ہوگی، اس کو بھی ہم ایسا ہی بدلہ دیں گے. اور احسان کی بہترین تعریف کس نے کی؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور عبادت میں کیا کیا شامل ہے؟ صرف نماز؟ ہر عمل شامل ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ چیز صرف نماز کے لیے خاص نہیں کہ صرف نماز میں ایسی کیفیت ہو اور باہر نکل کے باقی کاموں کے وقت ہم اللہ کو بھول جائیں. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، چھوٹا کر رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، تو کیا کہیں؟ اگر کوئی بھی اس کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں تو کیا سوچنا چاہیے؟ اور پھر بھی کام کو اچھے سے اچھے طریقے پہ کرنا چاہیے، چاہے کسی کو بھی نہ دیکھنا ہو، کوئی ایک بھی نہ دنیا میں دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ جملہ بھی ہم کب بولتے ہیں؟ جب ہم کسی کو اپنی سچائی پروو نہ کر سکیں تو پھر اس وقت ہار تھک کے کہتے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو صرف اس وقت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کام کے آغاز میں دل کے اندر یہ خیال آنا چاہیے، نیت ہونی چاہیے. اور کوئی بھی کام جس میں آپ تھک رہے ہوں، جس میں آپ پریشان ہو رہے ہوں، اور جس میں کوئی دنیا کا بندہ آپ کو کوئی کریڈٹ دینے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھے بھی تو اس کو الٹا کرٹیسائز ہی کرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں جب انسان کے اندر یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے حال کو جانتا ہے اور وہ میری تکلیف کو صحیح طور پہ جانتا ہے، تو پھر انسان نہ موڈ آف کرتا ہے، نہ احسان جتاتا ہے، نہ ہی کسی پہ اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کسی سے شاباش لینے کی کوئی طلب تڑپ ہوتی ہے، بلکہ اس کو اس بات سے دلچسپی ہوتی ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کس درجے کا ہے. تو کوالٹی آف ورک امپروو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان کے اندر احسان کی صفت نہ آئے. عام طور پہ ہم ہر کام کو سر سے اتارنے والا کرتے ہیں، وہ سر سے اتر جائے، جان چھوٹ جائے، وہ ہو جائے ایک دفعہ. اور بعض چیزوں کو کون سا کسی نے دیکھنا ہے، یہ کہہ کے جیسا تیسا کر ڈالتے. نہ دیکھے بھلا کوئی. محسن ہر کام کو ایکسلنس کے لیول پہ کرتا ہے، جتنی اس کی ہمت اور استطاعت ہوتی ہے. کس کو دکھانے کے لیے کرتا ہے؟ اپنے رب کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. اور جو رب دیکھتا ہے پھر وہ اس کی جزا باقی رکھتا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الآخرین، پھر غرق کر ڈالا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے دوسروں کو. یہاں آخر اور آخر کا فرق بھی پتہ چل رہا ہے. آخر تو آخری کے معنی میں آتا ہے اور آخر دوسرے کے، یعنی ادرز یا نیکسٹ کے معنی میں آتا ہے. یعنی باقی اس کی قوم کے جو بگڑے ہوئے لوگ تھے ان سب کو ہم نے ڈبو کے رکھ دیا. تو یہ واقعہ دراصل ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے.
اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اور اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بننے کے لیے ہر کام کو اللہ کی خاطر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سبق وہی سیکھتا ہے جو سنتا ہو. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، جس کا دل جاگتا ہو، او القی السمع، یا وہ کان لگائے، وہو شہید، اور وہ حاضر ہو، یعنی واقعی اس سے کچھ سبق سیکھے. اور جہاں تک غرق ہونے کی بات ہے تو یاد رکھیے کہ یہ غرق کو معمولی غرق نہیں تھا، یہ صرف پانی میں ڈوبنا نہیں تھا، یہ کرب عظیم کتنا بڑا کرب تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. صرف غرق نہیں تھا، غرق ہوتے ہی آگ میں چلے گئے. بظاہر پانی میں گئے تھے لیکن اس کے بعد آگ کا شکار ہوئے. یہ بھی سورۃ نوح کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا. انہوں نے اللہ کے سوا اب کسی کو بھی اپنا مددگار نہ پایا. آپ دیکھیے کہ کتنا ردم ہے، باقین، آخرین، عالمین، مؤمنین، محسنین، ان سب میں. محسنین نہ صرف یہ کہ خود اپنا بھلا کرتے ہیں بلکہ ان کی اس بھلائی کا اثر ان کی آئندہ نسلوں تک جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا ذکر ساری دنیا کی تاریخ میں ہے. ہر مذہب والوں کے پاس ان کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی کے گروہ میں سے تھا البتہ ابراہیم. شیعہ کہتے ہیں منتشر ہونے کو اور تقویت دینے کو. شاع الخبر، اردو میں آپ نے لفظ اشاعت پڑھا ہوگا، نشر و اشاعت. تو شاع کا مطلب ہوتا ہے خبر کا پھیلنا اور قوت پکڑنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبروں کے پھیلنے میں بھی ایک قوت ہوتی ہے. تو شیعہ کہتے ہیں اس گروہ کو جن سے انسان قوت پکڑتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں، یعنی وہ آس پاس سپریڈ ہوتے ہیں اور اس کی ضرورت کے وقت اس کے مددگار بن جاتے ہیں. اور بعد میں یہ لفظ گروہ کے معنوں میں عام ہو گیا. اور مسلمانوں کے اندر جو لفظ شیعہ ہے وہ اہل سنہ کے مقابلے میں شیعہ کا گروہ پیدا ہوا. اور بیسیکلی ان کا مقصد کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنا یا ان کے مددگار یا ان کو قوت بخشنے والے، یعنی اس سے وہ منسوب ہیں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، اور بے شک اس کے گروہ میں سے، کس کے؟ نوح علیہ السلام کے. کون سا گروہ ہے ان کا؟ اہل ایمان کا. کون ہے؟ لَإِبْرَاهِيمَ، ایک ابراہیم بھی ہے، البتہ ابراہیم ہے، تاکید کے ساتھ کہا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے، مخلصین کے، مؤمنین کے اور محسنین کے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر، سلامت دل لے کر، جو ہر شرک سے محفوظ تھا، جو صرف اللہ کی محبت میں تڑپنے والا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی کیا گیا ہے. مثلا سورۃ مریم آیت 41 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو علیہ السلام، بے شک وہ سچے نبی تھے، صدیق اور نبی تھے. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اس جب قالا اس نے کہا، یعنی ابراہیم نے، لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ماذا کس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. ما استفہامیہ ہے اور ذا اسم اشارہ ہے، یعنی کیا ہے وہ چیز جس کی تم عبادت کرتے ہو. بعض نے کہا کہ ما یہاں زائدہ بھی ہو سکتا، یعنی زائد ہے استفہامیہ کی بجائے، یعنی جو بھی تم عبادت کرتے ہو یا جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، کیا ہیں آخر وہ چیزیں. سورۃ مریم میں آتا ہے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا، اور یہاں کہتے ہیں اَإِفْكًا آلِهَةً دون اللہ تریدون،
کیا افکن جھوٹ گڑے ہوئے، آلہتن الہ یعنی ایسے الہ جن کو تم نے خود الہ بنا لیا ہے اور جن کا الہ ہونا ثابت نہیں، اور یہ سراسر جھوٹی بات ہے. دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، تریدون تم چاہتے ہو، ان کا تم ارادہ کرتے ہو، ان کی طرف جاتے ہو. فما ظنکم، پس کیا ہے ظن تمہارا، گمان تمہارا، خیال تمہارا، برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں. رب العالمین کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ اگر تم اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جا رہے ہو تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس کی تفصیلات پھر ہم دیگر مقامات پر دیکھتے ہیں. یہاں پر چونکہ ایک خاص ریفرنس میں واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے یہاں بہت سی ڈیٹیلز حذف کر دی گئی اور واقعے کے ایک اور حصے پر روشنی ڈالی گئی ہے. اور وہ کیا؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اس نے نظر ڈالی ایک نظر ستاروں میں. جیسے پیچھے ہم نے خطفتہ پڑھا تھا نا، تو اسی طرح نظرتا ہے، خطفہ ایک بار اچکنا اور نظرتن ایک بار نظر ڈالنا. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو ابراہیم نے نگاہ اٹھا کر ایک بار ستاروں کو دیکھا. فقال، پھر کہا، انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں، میری طبیعت ناساز ہے. ستاروں میں کیوں دیکھا یا ستاروں کی طرف کیوں دیکھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ قوم ابراہیم سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش میں مبتلا تھی، اسی لیے تو انہوں نے ایک ایک کو دیکھ کر کہا کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ سب ڈوب جاتے ہیں. اور اس قوم کے عقیدے کے مطابق جتنی بھی مشکلات اور جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں یہ دراصل ستاروں کی گردش کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں. یہ کسی اور کا عقیدہ تو نہیں؟ ستاروں کی گردش سے کوئی قسمتوں کے اوپر اثر تو نہیں پڑتا؟ یہ قوم ابراہیم کا عقیدہ تھا جن کے خلاف انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار پھر اسی جاہلانہ عقیدے کا شکار ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھ کے تو کہا کہ میں بیمار ہوں، تو قوم نے سمجھا کہ شاید ابراہیم ستاروں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر انہوں نے کوئی اندازہ لگایا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے بعد کوئی آرگیومنٹ نہیں کی اور ان کو چھوڑ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تمہارے خیال میں تمہارا آج جانا درست نہیں تو تم نہ جاؤ ہمارے ساتھ میلے پر. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پھر وہ چلے گئے، منہ موڑ گئے اس سے پیٹ پھیرنے والے. کون کس سے پیٹ پھیر گئے؟ قوم کے لوگ میلے پر جانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے اور پیٹ دکھا کے خود چلتے بنے کہ ٹھیک ہے، وہ اس کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، تو چھوڑو اس کو، ہم چلتے ہیں. اور چونکہ انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر یہ کہا تھا تو اس لیے زیادہ یقین کر لیا. فراغ الی آلہتہم، ان کے جانے پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ راغا، ٹوٹ پڑا. راغا رے واو غین سے ہے. جب صلہ الہ ہو تو معنی ہوتا ہے چپکے سے کسی کی طرف جانا اور اس پر حملہ کرنا، یعنی چپکے سے جا کے کسی چیز پہ پل پڑنا، ٹوٹ پڑنا، حملہ کر دینا. فراغ الی آلہتہم، تو وہ ان کے الہوں کی طرف یعنی بتوں کی طرف بت خانے میں جا کر ان پر ٹوٹ پڑے، یعنی ان کو مارنے لگے. فقال، تو کہا، الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو؟ کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ یہ جو تبرکات اور یہ جو طرح طرح کے کھانے اور نظر نیاز تمہارے آگے لا کے رکھی ہوئی ہے، اس کو نہیں کھاؤ گے تم؟ یہ تمہارے نام پہ سب جمع ہو رہا ہے اور تمہیں ہوش بھی نہیں. ما لکم، کیا ہے تم کو؟ لا تنطقون، تم بولتے بھی نہیں ہو. نطقہ کہتے ہیں ایسی بات کہنا جس کے معنی سمجھ میں آئے. چونکہ بتوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، کہاں سے دینا تھا ان کو، تو خود ہی کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، خوب طنز کر رہے ہیں ان پر. کیا ہے تم کو کہ تم بولتے نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب جب نہیں بولے تو اور مارا ان کو. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پس ٹوٹ پڑے ان پر مارتے ہوئے پوری قوت سے. یمین کا معنی کل بھی پڑھا نا آپ نے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تو کیا معنی بتایا تھا؟ ایک تو بتایا تھا قوت اور طاقت، اور دوسرا قسم.
تو ایک معنی یہاں یہی بنتا ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کو مارنے لگے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کی خبر ضرور لوں گا، تو وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے ان پہ پل پڑے. اور وہ قسم کیا تھی؟ آیت 57 ہے سورۃ 21 کی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور چال چلوں گا اس کے بعد کہ تم منہ موڑ کے چلے جاؤ گے. یعنی جب اپنے میلے پہ جاؤ گے سب بستی چھوڑ کے جشن منانے، تو میں تم پر ضرور حملہ آور ہوں گا. تو اسی قسم کو نبھانے کے لیے اب ابراہیم علیہ السلام اپنا کام شروع کر رہے ہیں. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ. فَأَقْبَلُوا تو وہ متوجہ ہوئے، إِلَيْهِ اس کی طرف. کس کی طرف؟ قوم ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ ان کو پیچھے سے خبر پہنچ گئی تھی کہ بت توڑے جا چکے ہیں. کیسے متوجہ ہوئے؟ یزفون دوڑتے ہوئے، یعنی خبر پہنچتے ہی وہ دوڑتے ہوئے واپس آئے. یزفون کا لفظ جو ہے یہ زف سے ہے، زے فے فے. زف یزف کہتے ہیں تیز دوڑنے کو. زف العروس الی زوجہا کا معنی ہوتا ہے دلہا کا دلہن کے پاس آنا، تو وہ چال جو ہوتی ہے اس کو زف کہتے ہیں. اور شب زفاف بھی اسی سے ہے، کبھی آپ نے شاید لفظ پڑھا ہو. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ یعنی بتوں کی محبت میں ہانپتے کانپتے دوڑتے فوراً پہنچے کہ کیا ہوا. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. ابراہیم علیہ السلام بالکل نہیں ڈرے نہ گھبرائے، کہنے لگے کیا تم پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو. تنحتون نون ہے تے، نحت نحت کہتے ہیں پتھر تراشنے کو یا لکڑی، یعنی مضبوط چیز کو گھڑنا اور تراشنا نحت کہلاتا ہے. اور کہاں استعمال ہوا یہ لفظ؟ تنحتون الجبال بیوتا فارہین. کون سی قوم تھی جو پہاڑوں میں گھر بناتی تھی؟ قوم صالح، قوم سمود. اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. اور اللہ نے پیدا کیا تم کو اور جو تم بناتے ہو، یعنی جن کو تم بنا رہے ہو ان کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے. یعنی پہاڑ پتھر وغیرہ اللہ نے اصل میں تو بنائے. اور اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی مخلوق کو تم نے اپنا معبود بنا لیا. قالوا ابنوا له بنیانا. اب دلیل کے جواب میں کوئی دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس، تو کیا کہنے لگے کہ تم اب اپنے، جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اپنے بتوں کی حمایت کرو، ان کو بچاؤ اور اس کو جلا ڈالو. یہاں کہنے لگے قالوا ابنوا له بنیانا، تعمیر کرو اس کے لیے ایک عمارت، یعنی بہت بڑی بھٹی بناؤ ابراہیم کو جلانے کے لیے. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ تو انہوں نے ڈال دیا اس کو، پھینک دیا اس کو جہیم میں. جحمتن کہتے ہیں آگ کے بھڑکنے کو، بھڑکتی آگ میں پھینک دیا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا تو انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ چال چلنے کا. کیدن خفیہ تدبیر. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ تو بنا دیا ہم نے انہی کو سب سے نچلا. اسفلین اسفل کی جمع ہے، اور اسفل کہتے ہیں سب سے نچلی چیز کو. اکبر افعال التفضیل کا صیغہ ہے. اسفل سافلین بھی آپ نے پڑھا ہوگا. سفلی جذبات، گھٹیا، نچلے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلی تھی اور ساری قوم اس میں شریک ہوئی اور ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے. لیکن ان کی چالیں خود انہی پہ پڑی، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ، اور ان کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا. یعنی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت بڑی آگ بھڑکائی تھی، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نقصان، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. اور یہ سارا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے مخلص اور محسن ہونے کی دلیل ہے کہ مخلص کیسے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے.
وقال انی ذاہب الی ربی، اور کہا کہ بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدینی، ان قریب وہ رہنمائی کرے گا میری۔ جب قوم ناکام ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے میں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اس کے بعد ان کے پاس کیا ہتھیار ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے خلاف استعمال کریں، کہ ایک شخص کو مارنے کے لیے پوری قوم اکٹھی ہوئی، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو مارنے کے لیے ایک بھی کافی ہوتا ہے، کوئی سر میں کوئی چیز مار دی جائے، کوئی گولی مار دی ہے، کچھ بھی، تو انسان، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تھا تو کام تمام ہو گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے ان کے باپ بھی شریک تھے۔ ساری قوم نے لکڑیاں چنی، جنگلوں میں نکل گئے، ادھر ادھر کاٹ کاٹ کے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا، گویا وہ آپ کے قتل میں سارے کے سارے شریک تھے، اور سارے کے سارے ہی ناکام ہوئے۔ فجعلناہم الاسفلین، سب کو نیچا دکھا دیا ہم نے۔ اب کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی تدبیر نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی کہ اب پھر کوئی اور مقابلہ کرتے یا اس کے بعد کوئی اور پلاننگ کرتے یا کوئی اور سازش کرتے، کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں مزید رہتے بھی تو کیا کرتے، تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اب یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، اور ویسے بھی ان کا باپ ان کو دھمکی دے رہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب وہ چل دیے، عراق چھوڑ کر ہجرت کر کے شام کی طرف آ گئے، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی، جن کو اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے نکال دیا گیا تھا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، انی ذاہب الی ربی، اور یہاں وہ کسی علاقے یا شہر یا ملک کا نام نہیں لیتے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، کہتے ہیں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ رب ہی کی خاطر نکالے جا رہے تھے اور رب ہی کی طرف جا رہے تھے۔ اور ویسے بھی ہر دکھ اور مصیبت کے وقت مومن کیا پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بندہ مومن کا رجوع ہر مشکل میں اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اس موقع پر جبکہ وہ تنہا تھے، کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی ساتھ نکلے، لیکن ابھی اولاد نہیں تھی، تو کہنے لگے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو عطا کر مجھے صالحین میں سے نیک اولاد دے، جو میرے اس مشن کو جاری رکھے، یہ سلسلہ برقرار رہے، کیونکہ قوم میں سے تو کسی ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا، تو اب تو ایسی اولاد دے کہ اسے میں تیرے راستے پہ لگاؤں۔ فبشرناہ، تو ہم نے اس کو خوشخبری دے دی، بغلام حلیم، ایک بچے کی جو بردبار ہوگا۔ حلیم حلم سے، حلیم کہتے ہیں اس شخص کو جو غضب اور غصے سے اپنے نفس اور طبیعت کو روکنے والا ہو، یعنی اپنے سیلف کنٹرول رکھتا ہو۔ تو ہم نے اس کو بردبار بچے کی خوشخبری دی، اشارہ ہے کس کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ بچہ پہنچا یا پہنچ گیا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو، کہتے ہیں کہ 13-14 سال کی عمر تھی ان کی، اور سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، یعنی دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ، یعنی انرجی آ گئی ان میں، بچپنے سے نکل گئے۔ قالا، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے، فی المنامی، نیند میں۔ منام کیا ہے، مصدر میمی، سونے کی حالت بھی اور جو کچھ نیند میں دیکھا جائے وہ بھی۔ انی ارا فی المنامی، میں نے سونے کی حالت میں دیکھا ہے یا خواب میں دیکھا ہے، انی کہ بے شک میں، اذبحک، ذبح کر رہا ہوں تجھ کو، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور یہ ان کا خواب تھا، اور پیغمبروں کا خواب وحی کی قسم ہوتی ہے، سچا ہوتا ہے۔ فانظر ماذا ترا، بس دیکھو تم کیا خیال ہے تمہارا۔ ترا یہاں دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، رائے دینے کے معنی میں، اور انظر دیکھنے کے معنی، فانظر تو دیکھو، ماذا ترا تم کیا رائے دیتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے۔ اگرچہ اللہ کا حکم تھا، لیکن پہلے بیٹے کی ذہن سازی کی، ذہن بنایا، مینٹلی تیار کیا اس کو۔
اور کسی کو بھی کسی کام کے لیے مینٹلی تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی رائے لی جائے، مشورہ لیا جائے اس سے کہ وہ کیا سوچتا ہے. فانظر ماذا ترى، قالا بولے، یا ابتی اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر کر دیجئے جو بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو بھی آپ حکم دیے گئے ہیں وہ کر لیجئے، جو حکم ملا ہے تعمیل کیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھے انشاء اللہ صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے، یعنی میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے کے بہت سچے تھے. یہ نہیں کہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد جب کام کا وقت آیا تو بھاگ گئے، کہیں چھپ گئے. ان کی صفت کا ذکر سورۃ مریم میں بھی آتا ہے 54 اور 55 میں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے. کس وعدے کے سچے تھے؟ سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، افعل ما تؤمر، آپ کر لیجئے جو کرنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں ذبح ہونے کے لیے. اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک اور صفت یہ بھی بتائی گئی کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ انسان تھے. مرضیہ، علامہ اقبال ان کے بارے میں کہتے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ان کو بہت چھوٹے تھے جب چھوڑ کر آ گئے تھے. وہ سارا قصہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر کو لے کر چھوٹے سے بچے کے ساتھ مکہ پہنچے اور وہاں ان کو چھوڑ کر واپس آ گئے. اور پھر جب وہ لوٹے تو وہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور جا کر ان کو اپنا خواب سنایا اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں حاضر ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر لیجئے. تو یہ کس کی تربیت تھی؟ ماں کی تربیت تھی کہ تم باپ کی بات سنو اور اس سے آگے اپنے رب کی بات سنو. اس میں آپ دیکھیے کہ اکثر مائیں بچوں کو باپ سے باغی کر دیتی ہیں. آپس کی کچھ ناراضگی ہوتی تو بچوں کو بیچ میں شریک کر کے تو اپنا گروہ بنا لیتی ہیں. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت تک تو بچے بے وقوف بنے رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچوں کو اپنی ہوش آتی ہے، پھر وہ نہ ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے رہتے ہیں، دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے بچوں کی اچھی تربیت میں یہ ایک اہم ترین اصول ہے. آپ کا شوہر کے ساتھ کتنا بھی اختلاف ہو، کچھ بھی ہو، لیکن باپ چونکہ باپ ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا آپ ہی سکھائیں گے، اس کی اطاعت اور اس کی بات ماننا آپ ہی کی ذمہ داری ہے. آپ ان کے اندر یہ گر ڈالیں. اور پھر جب بچے ہوش سنبھالتے ہیں نا تو وہ خود جب دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارا باپ ایسا ہے اور ماں ایسی ہے، اور پھر بھی ہماری ماں ہمیں باپ کی عزت ہی کرنے کو کہتی رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کی عزت بھی بحال ہوتی ہے اور باپ کی بھی ساتھ رہتی ہے، اور اوور آل بچے کے اپنے اخلاق پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے. صحت مند ذہنی تعمیر ہوتی ہے. وقتی طور پر تو ایک آؤٹ لیٹ مل جاتا ہے اپنے غم دکھ سنانے کا بچوں کو، اور ان کو ساتھ پارٹی بنانے کو اور ان کی برین واشنگ کرنے کو، لیکن وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. کوئی بھی انسان چاہے شوہر ہو یا کوئی بھی، اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اسی کے ساتھ رکھیے، اوروں کو بیچ میں شریک نہ کیجیے. بعض اوقات ہم ایک کے ساتھ اگر ہمیں کسی بھی قسم کا کلیش ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اوروں کو ساتھ بات سنا کے ان کا ذہن بھی خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ ہر انسان کو اللہ نے اپنی عقل بھی دے رکھی ہے. چاہے کوئی ہم سے کتنی بھی محبت کرتا ہو، مگر وہ اپنی عقل سے بھی ضرور سوچتا ہے. کوئی اندھا دھند کسی کی ہمیشہ بات نہیں مان سکتا. تو جب ہم کسی کے خلاف دوسرے کو کرنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات حالات کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں. کسی کا برا چاہنا اینڈ ریزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ پلٹتا اپنے ہی اوپر ہے. اور کسی کی خیر خواہی، کسی کے لیے اچھا چاہنا، اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو صرف اس کے لیے اچھا چاہے، جو اس کے لیے اچھا کرتا ہے. وہ اس کے لیے بھی اچھا چاہتا ہے جو اس کے ساتھ بھی نہیں کرتا. چاہتی تو اسماعیل کی ماں اسماعیل علیہ السلام کو اتنا بہکا چھوڑتی کہ دیکھو تمہارا باپ کس حال میں تمہیں چھوڑ کے یہاں چلا گیا تھا کہ جس نے تمہارے لیے کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست نہیں کیا.
اور اتنے سالوں کے بعد اب آپ کو یہ کہتا ہے آکے؟ کوئی ضرورت نہیں ایسے باپ کی بات ماننے کو. لیکن اس ماں کو پتا تھا کہ باپ کون ہے، وہ کس کام کے لیے گیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، وہ کیا قربانیاں دے چکا ہے. تو بہرحال یہ ہم سب کا امتحان ہے. اور عموماً جب انسان جذبات کی راہ میں بہتا ہے تو پھر ایسی غلطیاں کرتا ہے. تو زیادہ جذباتیت جو ہوتی ہے وہ انسان کو نقصان دیتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اب اپنے ذہن میں لائیے 13-14 سال کا بچہ. اپنے بچوں کو ہم دیکھیں اسی ایج کے، کتنی باتیں مانتے ہیں، کتنی دفعہ ہماری سنتے ہیں، کتنے ہمارے مشورے قبول کرتے ہیں، اور ہم بھی ان سے کتنا مشورہ کرتے ہیں. یا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم، وہ کہتے ہاں سنو اسماعیل مجھے یہ خواب آ چکا ہے اور اب تم نہ نہیں کر سکتے اور تمہیں اب یہ میری بات ماننی پڑے گی. کوئی ڈائریکٹ حکم نہیں سناتے. کیا خوبصورت ریلیشن شپ ہے باپ اور بیٹے کا. یا بنیا، کتنے پیار سے بلاتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. دیکھ لو تمہاری کیا رائے، تم کیا سوچتے ہو، سوچو، غور کرو. ہم بچوں کو سوچنا بھی نہیں سکھاتے، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ بھی نہیں دیتے کہ بھی خود بھی سوچو، خود بھی کبھی کوئی فیصلہ کرو. ہم خود سوچ لیتے ہیں ایک بات اور وہ مسلط کر دیتے ہیں. یہ ہم سوچتے ہیں اور یہ تم کو کرنا ہے، یہ ہمارا حکم ہے. اور ہم ماں باپ نہیں کہ تم ہماری حکم مانو. بھلے ہم ماں باپ ہیں اور بھلے اولاد کو حکم ماننا چاہیے، لیکن مسلط نہیں کرنا چاہیے. چیزوں کو دوسروں کے اوپر امپوز نہ کریں، ان کو سوچنے پر ابھاریں، تھنکنگ کا آرٹ سکھائیں. اور اس میں کیا، فانظر ماذا تری. اور یہ جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے زندگی کے لیے، اور خاص طور پر لڑکوں کے لیے. یعنی ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن جو ایک خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا دماغ کام کرتا ہو، وہ انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتا ہو، وہ اپنے برے بھلے کو پہچانتا ہو اور وہ فیصلہ کر سکتا ہو. جب ہم بڑے ہونے تک ہر فیصلہ بچوں کا خود کر رہے ہوتے ہیں، تمہیں یہ پڑھنا ہے، تمہیں یہ کھانا ہے، تمہیں یہ پہننا ہے، تمہیں ایسا جوتا پہننا ہے، تمہیں ایسا کپڑا پہننا ہے، ان کی شاپنگ تک ہم ہی کرتے رہتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے ہو کر بھی صرف بچے رہتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. اور جب اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. تو اس میں یہ نہیں کہ ہم بچوں کو کھلا چھوڑ دیں، جو چاہیں کریں اور جو چاہیں سوچیں. نہیں، سوچنے دیں اور پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کر دیں کہ ہاں یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے اور اس کے آگے ٹھیک نہیں، یہ کر لو اور یہ نہیں کرو. اور پھر لاجک سے سمجھائیں کہ یہ کیوں نہ کرو. ضروری نہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کی ہو جائے، جو ہم کہیں وہ مان بھی جائیں، لیکن اچھا برا بتانا ہمارا فرض ضرور بنتا ہے. مگر چیزیں مسلط نہ کریں. میں یہ سوچتا ہوں، یہ سوچتی ہوں اور تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ری ایکشن ہوتا ہے، اور وہ ری ایکشن نہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے نہ ماں باپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو یہ 3 لفظ ہے، مگر کیا خوبصورت انداز ہے بچوں کو سوچنا سکھانے کے لیے. فانظر، تم دیکھو، تم سوچو، ماذا تری، تمہاری کیا رائے، تم کیا کہتے ہو. کہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، محبوب، خلیل، اتنے عقلمند، اتنا بہترین سوچنے والے، اور کہاں یہ کہ اپنے 13 سال کے بچے کو کہہ رہے ہیں فانظر ماذا تری. اب وہ اعتماد ہو جاتا ہے نا جب آپس میں ایک دوسرے کی رعایت کی جاتی ہے. قال، اسماعیل کہتے ہیں یا ابتی. ان کا بھی انداز دیکھیں کتنا لاڈ والا نا، کتنے پیار والا. یہ وہی لفظ ہے جو یوسف علیہ السلام اپنے والد کے لیے استعمال کرتے ہیں جب اپنا خواب یوسف علیہ السلام نے ان کو سنایا تھا. تو یہاں باپ اپنے بیٹے کو خواب سنا رہے ہیں. یا ابت افعل، اے ابا جان افعل کیجیے، ما تو عمر، جو آپ کو حکم دیا گیا، جو حکم ملا ہے کر لیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور جواب کتنا خوبصورت ہے نا، ستجدنی، ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو، انشاء اللہ. اپنے اوپر نہیں کہا، کوئی ایسا کانفیڈنس شو نہیں کی کہ اگر اللہ نے توفیق دی مجھے، یعنی وعدہ ہے مگر پھر اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. انشاء اللہ من الصابرین.
فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں جھک گئے، دونوں نے اطاعت قبول کر لی، سر تسلیم خم کر دیا. سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ فرما برداری. اور فرما برداری کا سمبل کون ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل. فلما اسلما، آخری حد تک فرما برداری، کہ بیٹے کی جان کا مسئلہ ہے تو وہاں بھی فرما برداری. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور گرا دیا اس کو پیشانی کے بل، لٹا دیا اس کو ماتھے کے بل. تلہ کا معنی ہے کسی کو اوندھے منہ پیشانی کے بل گرانا، اور جبین کہتے ہیں پیشانی کو، فور ہیڈ کو. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور پکارا ہم نے اس کو اے ابراہیم. قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے سچا کر دکھایا خواب کو، تو نے خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، مخلصین کو. اور یہ بھی احسان کا ایک عمل تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ البتہ امتحان تھا کھلا کھلا. بلا تھی بالکل واضح، آزمائش تھی سری. کیا چیز آزمائش تھی؟ خواب میں ملنے والے حکم کی تعمیل، بیٹے کی قربانی. صریحاً آزمائش تھی، یہ ایک ٹیسٹ تھا، یہ ایک امتحان تھا، اور اس کے امتحان ہونے میں کوئی شک نہیں. اب آپ دیکھیے کہ کس کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ اپنے دوست کا، جو پہلے امتحان پاس کر کے آ چکا ہے، کیونکہ زندگی تو ساری امتحان ہے نا، اور ہر امتحان انسان کے درجے اور آگے بلند کر دیتا ہے. امتحان کے دو ہی نتیجے ہوتے ہیں نا، یا تو انسان گر جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، اور یا انسان اگلے درجے پہ چلا جاتا ہے. لیکن درجے کی بلندی امتحان کے بغیر نہیں ہوا کرتی، امتحان سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو اچھے پروفیشنز ہوتے ہیں اس میں ساری زندگی امتحان ہوتے رہتے ہیں. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم نے ایک ڈگری کر لی، پاس کر لیا، اب ایک جاب مل گئی اور بس ساری زندگی اس پہ اونگتے رہیں. نہیں، آپ کو ہمیشہ ویل اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے، اور ایک کے بعد ایک امتحان دیتے رہنا پڑتا ہے. اور اگر آپ وہ پاس کریں تو آگے جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں پاس کریں تو پھر آپ وہی رہیں. دنیا میں بھی ترقی کے چانسز نہیں امتحان کے بغیر، اور اللہ کے ہاں بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آتا رہتا ہے. اور جب انسان اس سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اپنے قریب کر لیتا ہے. اور اس طرح وہ چنے ہوئے تھے، مخلصین تھے. خالص کل ہم نے پڑھا نا، مخلص یعنی جس کو تپا کے اور خوب گرم کر کے جلا کے اس کا جو میل کچیل ہے وہ نکال دیا جائے، کھرا کھوٹا اس کا الگ کر دیا جائے، اور پیور چیز باقی بچ جائے. تو یہی غرض ہے امتحان کی، مخلص کرنے کے لیے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور فدیہ دے کر بچا لیا ہم نے اس کو ایک بڑی قربانی کے ساتھ، ایک ذبح عظیم کے ساتھ. کہا جاتا ہے کہ اسی لمحے جب ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان کے گلے پہ چھری رکھ رہے تھے، جبریل علیہ السلام ایک بہت بڑا مینڈھا لے کر پہنچ گئے اور اس طرح ان کے آگے کر دیا کہ وہ چھری اسماعیل کے گلے پہ پھرنے کی بجائے اس مینڈے پہ پھر گئی. تو وہ تھا ذبح عظیم. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر، یعنی اس کی تعریف کو آخری لوگوں میں، یعنی قیامت تک کے لوگوں میں ہم نے اس کی تعریف باقی رہنے دی. ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی دعا مانگی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، سورۃ الشعراء 84 اور 85. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی بدولت ان کو دنیا میں بھی عزت بخشی. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں سارے محسنین کو، وہ سب جو احسان کی روش پہ چلتے ہیں.
اللہ کی راہ میں ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھا. عباد عبد کی جمع اور مؤمنین مؤمن کی جمع. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی، یعنی اسماعیل کے بعد. اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اور اسحاق ان سے چھوٹے تھے. اور یہ بشارت کب دی گئی تھی؟ جب فرشتے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے. بے تو زیر دیتی ہے، تو اسحاقہ کیوں آیا ہے؟ اسحاقی کیوں نہیں آیا؟ غیر منصرف ہے یہ. ٹھیک ہے، ابھی اتنا ہی کافی ہے. منصرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف کا پھرنا. تصریف یعنی اس کا اعراب نہیں چینج ہوتا یہاں سے بے کی وجہ سے، یہ نہیں ہلتا. غیر منصرف. وبشرناہ باسحاق، تو ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کے ساتھ، اسحاق علیہ السلام کی. کون تھے اسحاق؟ نبیًا، وہ بھی ایک نبی تھے. من الصالحین، صالحین میں سے. کیسے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہجرت کرتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اسحاق جیسے بیٹا عطا کیا جو نبی تھے صالحین میں سے. وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکتیں نازل کی اس پر. کس پر؟ ابراہیم پر. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. وعلی اسحاق، اور اسحاق پر آل ابراہیم ہے. ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن، کچھ تو محسن ہے، وظالم، اور کچھ ظالم ہے. لنفسہ، اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. مبین، کھلے کھلے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا تھا، پہلے پارے میں اس کا ذکر آتا ہے نا، کیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. تو یہاں پر برکتیں ہیں اس پر اور اسحاق پر، تو ان کی اولاد میں سے جو محسن ہے پھر ان پر بھی. صرف اولاد ہونا کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ والدین جیسے عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوگا اس پر میری برکتیں اور رحمتیں نہیں ہوں گی. کیونکہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو خود بھگتنا ہوگا. وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی میں شان صد بہاراں دے. الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا. بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے، یہ بیوی ہے
بچہ ہے۔ پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ جناب ہاجرہ بیٹھی تھی اس صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل علی شان کو آغوش الفت میں۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھی، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھی۔ نہ دنا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، زمیں کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بےتاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا۔ آتش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں۔ صفا و مروہ کی ہر سو تلاشے آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی۔ کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بےتابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی۔ بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ یوں ہی بس 7 بار آئی گئی پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شعلہ آفری پایا۔ قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے۔ سنی آواز ننے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی۔ پلٹ آئی تو دیکھا دور سے ننا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے۔ رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ ٹھٹک کر رہ گئی ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل
پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بنا چاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری، یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے، بیاباں میں خدا کی رحمت جب اس طرح پائی، جھکی پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائی، بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجورے خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔ حفیظ جالندری کا ہے یہ شاہ نامہ اسلام، اس میں اس پورے واقعے کو انہوں نے نظم کی شکل میں پیش کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب ہے اس کو کس طرح وہ عمل میں لے آئے۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمارے لیے؟ کیا سبق ہے؟ کیونکہ کذالک نجزی المحسنین ہے نا، ہم نے کیا سیکھا، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اطاعت اور صبر۔ ہمیں تو اللہ نے ایسے بڑے امتحانوں میں نہ ڈالا ہے اور نہ ہی ایسی قربانیاں ہم سے مانگی ہیں، لیکن ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی ہے، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، جو ان سے قریب ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اپنی ذات سے بے غرض ہو کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے اور ماں کو کسی اور مقصد کے لیے وہاں نہیں چھوڑا تھا، صرف ایک ہی غرض تھی، تو صرف ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کی بیوی اور ان کے بچے نے بھی اس قربانی کو قبول کیا، کیونکہ ماں کے لیے بچے کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، شوہر کی جدائی اور پھر بچے کی تکلیف، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ایک کے بعد ایک چیز کو قبول کرتے گئے۔ اور ان لوگوں کا کمال کیا ہے کہ آخری لمحے تک صبر دکھایا، جب تک نتیجہ سامنے نہیں آ گیا، اور اللہ نے ان کو نتیجے بھی دنیا میں دکھا دیے، کیونکہ جب سچائی انسان کے دل کے اندر آتی ہے تو پھر انسان عارضی سہاروں کی تلاش میں نہیں رہتا کہ یہ اس کی سپورٹ مجھے ملے اور اس کی مدد آئے اور اس کی، تو پھر ہی میں آگے بڑھوں گا اور پھر ہی میں دین کے لیے کچھ کروں گا۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو پھر انسان ہر حال میں اس کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یعنی اصل امتحان اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے، کہ اللہ کے حکم کو کتنا مانتے ہیں۔ جو کہا کر دیا، یقینی طور پہ کر رہے تھے، اسی لیے ان کو لٹا بھی دیا، چھری بھی اٹھا لی، رکھ بھی دی، یعنی آخری لمحے تک۔ جی ہاں، بچے کا صبر آپ دیکھیں نا، بچے کا صبر کتنا تھا، اسی لیے الٹا لٹایا تھا نا اس کو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ماں کی تربیت، پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو یہ ان کے لیے ایک انعام تھا نا، ایسا بیٹا۔ ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں ایسی نعمت عطا کی۔ یعنی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس بچے کے سامنے اس کے والدین ہی ایک رول ماڈل تھے نا، وہ جانتے تھے کہ باپ نے کیا قربانی کی ہے، ماں نے میری تربیت میں کیا قربانی کی ہے، اور پھر مجھے کیا کرنا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم خود عمل کر کے نہیں دکھاتے اور بچوں سے صرف عمل ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا ہم بچوں کو کسی کے سر پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا تم اس کی تربیت کر دو مجھے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا اگر آپ خود عملی نمونہ پیش نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے والد کو یا ابت ہی کہا تھا، حالانکہ وہ والد مشرک تھا، اس کے باوجود احترام کہ باپ کا ایک مقام ہے، اور پھر پلٹ کے ان کی اولاد میں وہی چیز سامنے آئی۔ اس واقعے میں 2 دفعہ اس بات کا ذکر آتا ہے کہ انا کذالک نجزی المحسنین، جو بھی محسن ہوگا ہم اس کو یہ جزا دیں گے۔ جی ہاں بالکل، کہتے ہیں نا کہ جب وہ جا رہے تھے تو پیچھے دوڑ رہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں، انہوں نے آخر خود پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا کہ پھر وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، یقین آ گیا۔
یہ بھی تو احسان ہے نا کہ اس کو کیا حقوق مل رہے تھے. چلیے ایک دفعہ پھر اس کی تلاوت سن لیجیے، پھر اس کے بعد کہ کسی کو بدلہ دے کے یا معاوضہ دے کے چھڑا لینا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالی اس بچے کو اب خود چھڑا رہے ہیں ابراہیم کے ہاتھ سے ایک اور مینڈا بھیج کے. یعنی حد ہے نا اس قبولیت کی اور اس احسان مندی کے جواب میں اللہ کی طرف سے قدردانی کی. یعنی حد درجے کی قدردانی ہے نا کہ اچھا تم میرے راستے میں دے رہے ہو، دیکھو تو صحیح پھر میں کس طرح اس بچے کو قبول کرتا ہوں. کہ خود بھیجا ایک مینڈا اور پھر اس کو چھڑا لیا، ابراہیم کے ہاتھ سے چھڑا لیا جو اللہ ہی کے راہ میں دینے جا رہے تھے اس کو. اور کس بڑھاپے میں ان کو یہ اولاد نصیب ہوئی تھی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور البتہ تحقیق مننا ہم نے احسان کیا تھا، من میم نون نون، علی موسیٰ موسیٰ پر بھی، وہارون اور ہارون پر بھی علیہم السلام، یعنی نبوت دے کر ان کو. ونجیناہما اور ان دونوں کو ہم نے نجات دی تھی، وقومہما اور ان دونوں کی قوم کو، من الکرب العظیم کرب عظیم سے. اب یہاں پر کرب عظیم کیا ہے؟ فرعون سے نجات، اور فرعون اور اس کی قوم کا ان کے سامنے ڈوبنا، جیسے قوم نوح ڈوب رہی تھی نوح علیہ السلام کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے. تو یہ غرق جو ہے یہ ہے کرب عظیم. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو پار لگا دیا تھا. وَنَجَّيْنَاهُمَا یعنی موسیٰ اور ہارون وَقَوْمَهُمَا من الکرب العظیم، ہم نے ان کو ڈوبنے سے بچا لیا. وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی. کن کے مقابلے میں؟ قبطیوں کے مقابلے میں، قوم فرعون کے مقابلے میں. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ پس تھے وہ وہی غالب آنے والے، کامیاب ہونے والے فرعون جیسی طاقت کے مقابلے پر. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور عطا کی ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب، واضح کتاب. مستبین کا لفظ مبین ہی کی طرح ہے. بین اس کا روٹ ہے بے یہ نون، اور بین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان کی جگہ، یعنی درمیان کسی چیز کے آنے سے دو چیزیں الگ الگ واضح ہو جاتی. اگر مکس اپ ہوں تو واضح نہیں ہوتی. تو مستبین کا معنی ہے بلیغ، واضح، بالکل الگ الگ سمجھ آنے والی. تورات کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ 44 میں آتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. تو نور بھی کیا کرتا ہے؟ واضح کرتا ہے. یحکم بہا النبیون. سورۃ السجدہ 23 میں آتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. الانعام 154 میں آتا ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تو یہاں مستبین اور وہاں کیا؟ تفصیل. یعنی ایک جگہ نور کہا، دوسری جگہ ہدن کہا، تیسری جگہ تفصیل کہا. ایک اور جگہ سورۃ الانبیاء 48 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. یہاں بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ تورات کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فرقان، ضیاء اور ذکر. البقرہ 53 میں فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. تو یہاں کتاب اور فرقان کی بات ہو رہی. تو تورات قرآن مجید کے بعد اللہ کی عظیم کتابوں میں سے کتاب ہے جس کی بہت تعریف آئی ہے قرآن مجید میں، اور ہم سب تورات پر ایمان رکھتے ہیں. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو. کن کو؟ موسیٰ اور ہارون کو. الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم کون سا راستہ؟ جو حق کی طرف لے جائے، ہدایت کی طرف لے جائے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں کے بارے میں ثناء حسن کو، ان کی تعریف کو، فی الآخرین آخری لوگوں میں. ان دونوں کی تعریف بھی ہم نے بعد کے لوگوں میں باقی رکھی. رہتی دنیا تک کے لوگ ان دو پیغمبروں کی تعریف کرتے ہیں. یہ بھی کون ہے؟ مخلصین،
مؤمنین محسنین. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو. انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی خاص خوبی اور بڑا امتحان کیا ہے؟ کیا کیا تھا انہوں نے جس کی وجہ سے وہ بھی چنے گئے اور وہ بھی کامیاب ہوئے، مخلص قرار پائے؟ فرعون اور اس کے اہل دربار کے سامنے جا کر حق بات کرنے کا حکم ملا تھا ان دونوں کو، اور یہ کوئی آسان بات نہ تھی. دیکھیے، ہم اپنے جیسے عام انسانوں کے سامنے بھی سچی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی کسی کے ساتھ توحید کی بات کی ہو؟ یعنی ہمارے آس پاس کئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جرأت کر کے آگے بڑھ کے سچی بات ان کو بتائیں؟ ہم چاہتے ہیں مخلصین ہوں، محسنین ہوں اور بڑے درجے ہوں، لیکن جہاں حق پہنچانے کی بات آتی ہے تو وہاں ہم نہیں پہنچا سکتے. کہا یہ کہ فرعون اور اس کے اہل دربار کے سامنے کوئی جا کے بات کرے. آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو کبھی کر کے دیکھیں. کیوں نہیں کرتے؟ ناراض ہو جائیں گے، وہ شرم آتی ہے ان سے، وہ ہمیں کیا کہیں گے، ہمارے خلاف ہو جائیں گے. جی ہاں، جرت کے لیے بھی ایمان کی مضبوطی ضروری ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے، اور کیا میں ان کے لیے تیار ہوں، اور اگر میں ان کے لیے تیار ہوں تو ہی مجھے قدم اٹھانا چاہیے. بات ہی یقین کی ہے. ان کو یقین تھا کہ اجر ملے گا، اللہ موجود ہے، قدردان ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب جانے والے ہیں. اور اسی یقین نے ان سے ہر وہ کام کرا لیا جو اللہ نے ان سے چاہا. ہمیں بھی قرآن نے بہت کچھ بتایا، لیکن ہم انتظار میں رہتے ہیں، مصلحتوں کا شکار رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور قربانی کرنے کا نہیں سوچتے. اپنے کاموں میں ریاکاری نہیں کی تھی، شہرت نہیں چاہی تھی، اپنی اہمیت نہیں چاہی تھی، اپنا آپ اہم نہیں سمجھا تھا. اپنا آپ تو انہوں نے ہر موقع پہ دے ڈالا. آگ میں کودنا اور چھری پھیرنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ تو دینے والی باتیں ہیں نا. سب کچھ دیا تو باقی نام اور عزت اور ہر چیز کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا. مخلص وہی ہوتا ہے نا کہ جو ہر طرح کی ریاکاری سے اور شرک سے اور اغراض سے پاک ہو، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خالص کرے خود کو. تو جب انسان کی پوری توجہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنے پر لگ جاتی ہے تو باقی چیزوں کا ذمہ اللہ خود لے لیتا ہے. اور جب بندہ اللہ کو بھول کر اپنے ذاتی مفادات اور اپنے آپ کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بندے کو اسی کے حال پہ چھوڑتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم خود کچھ کر لو گے، کر دکھاؤ. یعنی بار بار ایک بات دہرائی گئی ہے کہ انا کذالک نجزی المحسنین. کتنی زبردست یاد دہانی ہے، بار بار کا ریمائنڈر ہے. ایک واقعہ پڑھ کے یاد دہانی کرے گی، پھر دوسرا، پھر تیسرا. دیکھو یہ بات ایک بار نہیں کئی بار ہو چکی ہے، اور پھر باقیوں کے لیے بھی یہی راستہ ہے، کذالک نجزی المحسنین. لیکن یقین ہی نہیں آتا کہ واقعی کو اس کے ہاں جزا بھی ہے. اور ہمیں تو تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے تو ہم ضرور ناراض ہوتے ہیں. ٹیسٹ کیوں دے دیا، پھر چھٹی کیوں نہیں منانے دیتے؟ ان لوگوں نے تو کبھی چھٹیوں کا نہیں سوچا تھا. ان کی زندگی میں تو کوئی چھٹی نہیں تھی. ہم نے اصل میں اپنی زندگی کو اللہ اور دنیا کے خانوں میں بانٹ لیا نا. یہ اللہ کا حصہ ہے، بس اتنے گھنٹے اتنی دیر، اور باقی ہماری اپنی ذات ہے اور ہماری خواہشات ہیں. اب اللہ کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں، جو ہمارا جی چاہے وہاں کریں، جیسے چاہیں اس وقت کو گزاریں، کسی مفید کام میں یا کسی بیکار کام میں. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم نے پکارا اور ہم نے بلایا تو کیا وہ براہ راست بات ہوتی تھی؟ علوم القرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ اس میں کیا آتا ہے؟ پڑھی ہے یہ بات؟ اللہ اور پیغمبر کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اس کے کیا ہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.